ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ہم اپنے ہر نیک اور جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اس نیک اور جائز کام میں برکت ہو۔ آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے حدیث پاک کی روشنی میں کچھ ایسے نایاب فائدوں کا ذکر کرنے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا، اور ان فائدوں کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، ایک بات بتا دوں کہ جب بھی میں کہوں کہ آپ کو اتنے مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے یا اتنے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو آپ پڑھنے سے پہلے اور آخر میں، جس کو اول آخر کہا جاتا ہے، درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو درود پاک کی بھی برکت حاصل ہوگی، اور مطلب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بھی برکت حاصل ہوگی۔ اب آپ فائدوں کو سنیے اور کوشش کریے کہ اس پر آپ عمل کریں جتنا جلدی ہو سکے۔ فائدہ نمبر 1 تفسیر کبیر جلد نمبر 1 میں ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا دیا تو وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اگرچہ وہ لگانے والا غیر مسلم یعنی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ سنیے غور سے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے گھر کے باہر کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا دیتا ہے تو اس کی برکت سے، بسم اللہ کی برکت سے، وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، بلاؤں سے اس کا گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان اپنے گھر کے باہری دروازے پر، دکان کے باہری دروازے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا دیتے ہیں، یا مارکیٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فریم یعنی تگرا لگا لیتے ہیں، تو ہمیں کتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تگرا لگا ہے تب تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں لگا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر کے باہری دروازے پر لگا لیں لکھ کر، اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کے گھر میں جتنے دروازے ہیں سب پر کاغذ پر لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لگا دیں، تاکہ ہر کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت نازل ہو، اور ہر کمرے والے یعنی گھر میں جتنے بھی کمرے ہیں اور اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں۔ فائدہ نمبر 2 تفسیر کبیر جلد نمبر 1 میں ہے۔ دیکھو، اصل میں یہ ایک واقعہ ہے بہت ہی ایمان کو تازہ کرنے والا۔ پہلے آپ واقعہ سنو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 میں ہے، فرماتے ہیں کہ قیصر روم کے اس وقت جو بادشاہ ہوتے تھے، یعنی جو اس وقت راجہ ہوتے تھے ہماری زبان میں، اس کو قیصر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مرتبہ قیصر روم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے ہمیشہ سر درد کی شکایت رہتی ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہے تو بھیج دیجئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی۔ قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا، اور جیسے ہی وہ اس ٹوپی کو اتارتا تو فوراً اس کا سر درد ہونے لگتا۔ یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ تعجب میں پڑ گیا، حیران رہ گیا کہ آخر بات کیا ہے کہ ٹوپی پہنتا ہوں تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹوپی اتار دیتا ہوں تو سر کا درد واپس آ جاتا ہے۔ تو آخر کار اس نے ٹوپی کو کھولا، یعنی اس کے جو دھاگے تھے اس کو کھولا، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں ایک کاغذ ہے اور کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ 2 باتیں پتہ چلتی ہے اس واقعے سے۔ نمبر 1 کہ اگر سر میں درد رہتا ہے یا ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے تو آپ شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر لکھیے، یا بسم اللہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے پیشانی پہ، سر پر، یا اسی طرح کسی پانی پر پڑھ کر جو مریض ہے اس کو دے دیں گے تو انشاءاللہ بسم اللہ شریف کی برکت سے شفا ضرور حاصل ہوگی۔ نمبر 2
قیصر روم جانتا تھا کہ اگر میں مسلمانوں کے امیر سے اپنے درد کی شکایت کروں گا تو وہ ضرور میری مدد کریں گے اور ان کی مدد سے مجھے شفا حاصل ہوگی۔ تو آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس کی فضیلتوں سے مالا مال ہوں۔ فائدہ نمبر 3، اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے، دیکھو نکسیر کہتے ہیں کہ جب ناک میں سے خون نکلنے لگے نا تو اس کو نکسیر کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں اور ناک پہ لا کر ختم کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو خون ہے وہ بہنا بند ہو جائے گا۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، جب آپ یہ وظیفہ کرو یا بسم اللہ پڑھو تو یہ یقین رکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ شفا ضرور دے گا، ورنہ تو آپ ہزاروں لاکھوں روپے کی دوا کھاؤ اور اگر بھروسہ نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو شفا حاصل نہیں ہوگی۔ فائدہ نمبر 4، یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو کافی غور سے سننا۔ کتاب العظمت کی حدیث پاک نمبر 1123 میں ہے، حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سامان کو اور انسان کے کپڑوں کو جنات استعمال کرتے ہیں۔ سن کے حیران رہ گئے نا آپ، یعنی فرماتے ہیں کہ انسان کے کپڑوں کو اور انسان کے سامان کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب بھی کوئی شخص کپڑا پہنے یا کپڑا اتار کر رکھے، اسی طرح اپنا کوئی سامان استعمال کرے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام کی مہر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو گے تو جو جنات ہے وہ آپ کے کپڑوں کو اور آپ کے جو سامان ہے اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ ارے کسی کو آسیب ہو گیا، کسی کو ہوا کا اثر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ لو گے تو اس کی برکت سے جو جنات ہے وہ آپ کے کپڑوں کو، آپ کے سامان کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور ٹپس بتاتا ہوں آپ کو، یعنی ٹپس مطلب خاص اہم بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو کپڑا پہنایا کریں یا بچوں کا کپڑا اتارا کریں تو بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ فائدہ نمبر 5، اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی دشمن کو یا کسی مخالف کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ دشمنی ختم کر دے گا، وہ دوستی میں بدل جائے گی اس کی دشمنی۔ اب آپ کہیں گے کہ دشمن کو پانی کیسے پلا سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوشش کریے، پلا سکتے ہیں تو پلا دیجئے، نہیں پلا سکتے ہیں تو آپ دم کر دیجئے اس کی طرف تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی اور زیادہ قائم رہے یا بھائیوں میں اور زیادہ محبت رہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کر ان کو پلا دیجئے پانی یا کوئی میٹھی چیز، تو انشاءاللہ تعالی سب میں پیار محبت ہمیشہ بنی رہے گی۔ فائدہ نمبر 6، جس درد پر یا جس تکلیف پر، دیکھو بدن میں کہیں تکلیف ہے یا بدن میں کہیں درد ہو رہا ہے اور وہاں پر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دن تک سچے دل سے اور ثواب کی نیت سے حاصل کر کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی آرام ضرور ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کہیں پھوڑا نکل جاتا ہے، کہیں کوئی دانہ آ جاتا ہے یا کہیں ہاتھ وغیرہ میں درد ہونے لگتا ہے یا بچوں کو کہیں درد ہونے لگتا ہے، تو آپ لگاتار 3 دن تک 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس جگہ پر دم کر دیں تو انشاءاللہ بچے کو یا جس کو بھی یہ تکلیف ہے شفا مل جائے گی۔ فائدہ نمبر 7، یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے اور کتنے لوگ کرتے ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سنیے غور سے، فرماتے ہیں کہ اگر رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی جو مال اور جو بھی سامان ہے وہ چوری سے محفوظ رہے گا، اسی طرح اچانک موت آنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ 2 باتیں ہیں، اگر آپ روزانہ رات میں سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو اچانک موت آنے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور دوسری چیز آپ کے گھر کا جو سامان ہے وہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ کہ جب بھی آپ دکان کو بند کر کے باہر جاتے ہیں، یعنی گھر کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو خاص کر پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یعنی اس طرح
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ تالا وغیرہ لگائیں تو انشاءاللہ کبھی بھی چوری کی یا جلنے کی یا سامان خراب ہونے کی ایسی کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ کام آپ لوگ ضرور کیا کرنا۔ نمبر 8، یہ بہت اہم چیز ہے، حدیث پاک ہے، اس کو کافی غور سے سننا۔ کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ہے، سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ضرور ارشاد فرمائیے، آپ پر میری جان مال قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکت سے، یعنی ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ تم سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھنا، یہ پوری حدیث پاک تعلیم امت ہے۔ تعلیم امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں درس دینا چاہ رہے ہیں کہ جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ورنہ تو سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، اور ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ دل لگا کر مولا علی سرکار کا نام لے لو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے حدیث پاک میں کہ تم جب کسی مصیبت میں پڑو تو اس طرح دعا کرو۔ تو یاد رکھنا، جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی میں ہو، تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شفا ضرور حاصل ہوگی، اس بیماری سے، اس پریشانی سے آپ کو نکلنے کا راستہ ضرور نظر آئے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی میں نے آپ کو بسم اللہ کی فضیلت بتائی، آپ اس پر عمل کریں اور اپنے ہر نیک اور جائز کام میں آپ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ جیسے دکان کو کھولتے وقت، دکان کو بند کرتے وقت، اسی طرح رات میں دروازہ بند کرتے وقت، صبح کو دروازہ کھولتے وقت، یعنی اپنا ایک وظیفہ بنا لیجئے کہ آپ کو کوئی کام بھی کرنا ہے، کھانا بھی اگر عورتوں کو بنانا ہے تو وہ بسم اللہ اور درود پاک پڑھ کر ہی شروع کریں تاکہ برکت ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔